बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान। अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 अपनी लास्ट वेव में है तो कोशिश करें गवर्नमेंट की जो एसओपीज़ हैं उनको ज़रूर फॉलो करें ताकि हम जल्द अज जल्द इस वबा से निपट सकें। और साथ के साथ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट जो कि हर एक प्रोग्राम में मैं कर रहा हूँ कि जिन लोगों की उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है जल्दी से 1166 पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, बिकॉज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है और उसको लगवाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और जिन लोगों की फर्स्ट डोज हो चुकी है वो सेकंड डोज की तरफ जाएं। और जो आपके पेरेंट्स और घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वैक्सीनेशन सेंटर लेकर जाएं और उनकी वैक्सीनेशन करवाएं और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ पाकिस्तान को वापस लेकर आएँ। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय Zaltrix फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी एंड ट्यूटर मेडिक्स, दे आर सर्विंग दोज स्टूडेंट हु आर सफरिंग इन कोविड-19। थैंक यू वेरी मच फॉर द बोथ स्पॉन्सर। आज का शो बड़ा खास है। ये वो कमिटमेंट है जो मेरी मदर ने मेरे साथ ली थी जब मैंने 1 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था कि इंक्लूजन को यासर तुमने इसका दामन नहीं छोड़ना। तो इंक्लूजन क्या है कि वो जो 2 कम्युनिटीज़ हैं, खासकर PWDs, पीपल विद डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर, इन दोनों को आपने हर मंथ में प्रोग्राम में इंक्लूड करना है किसी न किसी तरीके से। तो दिस इज़ द कंटिन्यूटी। और एक नया चैप्टर शुरू किया ट्रांस वेलबींग के नाम से, जिसका आज हम तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं, तीसरे महीने में। इसका पर्पस ये है कि पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए, चाहे वो रिलीजियस स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन से हैं, चाहे वो सोशल सोसाइटी से हैं और चाहे वो ट्रांस कम्युनिटी से हैं, ट्रांस एक्टिविस्ट हैं, उनको कंबाइन किया जाए। और इसी तरह पेरेंट्स और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं ट्रांस कम्युनिटी से, उनको ऑन बोर्ड करके इस चीज़ के मसाइल का हल ढूंढा जाए। बिकॉज जो वेलबींग जिसका हमने बेड़ा उठाया, ट्रांस वेलबींग, उसको ओपन किया जाए। उनके इश्यूज़ क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनको अपनी लाइफ में फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, लॉ हमें किस तरह प्रोटेक्ट कर सकता है, और इसी तरह जो सोशल साइंटिस्ट हैं हमारे ज़िंदगियों में वो किस तरह रोल अपना प्ले कर सकते हैं, ट्रांस कम्युनिटी अपना रोल किस तरह प्ले कर सकती है और लॉ इसमें हमें किस तरह सपोर्ट कर सकता है। आज के जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं आज के जो शो को अनफोल्ड करेंगे उनमें मलिहा हुसैनी, शी इज़ अ डायरेक्टर मेहरगढ़, माशाल्लाह से थॉरो एक्सपीरियंस है मोर देन 3 डेकेड्स का, और एंटी हरासमेंट के ऊपर ट्रेनिंग्स करवा रही हैं। इसी तरह नयाब अली हमें ज्वाइन कर चुकी है, शी इज़ अ जेंडर एडवाइजर एट पीस एंड जस्टिस नेटवर्क। मिकदाद सैयद हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, ही इज़ अ लीगल एक्सपर्ट, चाइल्ड राइट एक्सपर्ट है, माशाल्लाह से ह्यूमन राइट डिफेंडेंट है, वर्किंग एज ए नेशनल कंसल्टेंट विद अमेरिकन बार एसोसिएशन रूल ऑफ लॉ इनिशिएटिव। चिकी अली ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, शी इज़ अ ट्रांस एक्टिविस्ट एंड वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर साथी फाउंडेशन। ये सब के सब वो लोग हैं जो माशाल्लाह से रोल मॉडल हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का मलिहा से। जी मलिहा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम करने का और हम सबको यहाँ इनवाइट करने का। नई बात है हमारे माशरे में, इस टॉपिक पे बात शुरू होने लगी, हमारे इन साथियों पाकिस्तानी शहरियों के मुतालिक बात होने लगी। अगर मैं सच बात बताऊँ ना यासिर, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि हम सबको इतना वक्त क्यों लगा यहाँ तक पहुँचने में, है ना। कोई आज से 100 साल पहले दुनिया में औरतों ने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता कि हम भी बराबर के शहरी हैं, बराबर के इंसान हैं, हमें अपने हक इस्तेमाल करने हैं, ज़िंदा रहने का हक, अपने बाकी के जितने हकूक़ हैं वो इस्तेमाल करने हैं। अब जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी है उन्होंने आवाज़ उठाई, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सबको मिलके उन्हें अपने हकूक़ लेने के लिए नहीं लड़ना, हम सबको मिलके ये इंश्योर करना है कि हम सब में क्या फ़र्क है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है ना, चाहे फिज़िकली हो, बायोलॉजिकली हो, कल्चर के हिसाब से हो, मज़हब के हवाले से हो। तो हर तरह की डिवर्स कम्युनिटीज़ को, जो आपने शुरू में इंक्लूजन की बात की, एक होता है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, लेकिन हम जिस तरह से पैदा हुए, मर्द औरत मुखन्नस, ये तो चीज़ें हमारी चॉइस नहीं है। ऐसे ही हम इस दुनिया में आए, तो जिन चीज़ों की हमारे पास चॉइस नहीं है उसके बेसिस पे हम कैसे किसी को अपने से अलग या मुख्तलिफ समझ सकते हैं। हाँ, मुख्तलिफ तो होते हैं लेकिन बराबर के होते हैं।
सो हम सब मर्दों औरतों ट्रांसजेंडर्स को ये देखना है कि हम सबको अपने अपने हकूक़ मिलने चाहिए और अपने हकूक़ को इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए. आई डोंट नो इफ इट मेक्स सेंस और नॉट. लेकिन ये इनका या किसी एक ग्रुप का मसला नहीं है, ये हमारे मुआशरे का मसला है. और जो मुआशरे के मसाइल होते हैं वो मुआशरे का हर शहरी उसको मिल के अपने मसाइल को हल करना होता है. नहीं तो एक ग्रुप को छोड़ दें कि नहीं आप अपने मसाइल खुद हल करो, तो इट डजंट वर्क दैट. जब तक हम सब अपना अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, माँ बाप से शुरू करके, या मैं अब यासिर आपने मुझे कहा शुरू करो, तो आपका जितना भी टाइम है मैं बोलती चली जाऊंगी. आप मुझे बता देना कहाँ रुकूं. लेकिन मैं छोटी सी एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि घर में माँ बाप जो अपनी औलाद को इस दुनिया में लेके आते हैं, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बेटे हों, बेटियां हों या ट्रांस बच्चे हों, उन्हें एक ही तरह उन्हें प्यार करना है, उनकी हिफाजत करनी है, उनकी परवरिश करनी है, उन्हें तालीम देनी है, और ये देखना है कि वो महफूज हों. उसके बाद हमारे स्कूल्स कॉलेजेस जो हमारा तालीमी निज़ाम है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन्हें सब बच्चों को एडमिशन्स देनी है ताकि हर बच्चे का जो हक है तालीम हासिल करने का हमारे मुल्क के आइन के तहत वो उसे मिलना चाहिए. सो माँ बाप की ज़िम्मेदारी, तालीमी इदारों की ज़िम्मेदारी, उसके बाद जब पढ़ लें जितना भी पढ़ना चाहें, उसके बाद नौकरियाँ मिलनी चाहिए. क्यों ना मिले? अगर कोई लायक है, किसी ने कोई किसी ख़ास किस्म की तालीम हासिल की है, तो उन्हें नौकरी बिल्कुल उसी तरह कम्पीट करके नौकरी लें जैसे बाकी सब लोग लेते हैं. अभी औरतें भी बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन हम सब ने मिल के करना है, क्योंकि हर इंसान बराबर, हर शहरी बराबर. ठीक है, हम अपने मुल्क के आइन को पढ़ें, और मुझे पता है हम में से बहुत से लोग नहीं पढ़ते. हमें पढ़ना चाहिए, अपने निसाब का हिस्सा बनाना है ताकि हमारे बच्चों को पता हो कि सब शहरियों के एक से हकूक़ हैं. सो हम सब जब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि लोगों को स्ट्रगल करना पड़े, अपने हक के लिए लड़ना पड़े. हमें मुआशरा ही ऐसा, हम सबको ऐसा मुआशरा बनाना है जहाँ पे हर कोई बराबर का शहरी, बराबर का इंसान हो. एक्सीलेंट, बहुत खूबसूरत मलिया, बहुत खूबसूरत. अच्छा मलिया, जैसे आपने बात की कि हर पर्सन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, हर पर्सन अपना रोल प्ले करे, तो इसी तरह वो शेड जो है सोसाइटी का वो खड़ा हो सकता है, इसी तरह सबको हकूक़ मिल सकते हैं. बहुत खूबसूरत बात की. चिकी को मैं इंक्लूड करूँगा. चिकी अली माशाल्लाह से एक रोल मॉडल भी हैं, बिकॉज शी इज़ वर्किंग. जब भी आपने बात की कि कम्पीट करना चाहिए, तो एज ए फाइनेंस मैनेजर ये साथी फाउंडेशन में काम कर रही है. तो ये बताइए, वो कम्युनिटी के पिलर हैं, ये वो कम्युनिटी के लोग हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता, बिकॉज यही कहा जाता है कि शायद ट्रांस कम्युनिटी जो है वो फिक्स, जो उनके ऊपर टैबू ठप्पे लगे हुए हैं, शायद वही काम करती है. तो आपके हमारे सामने ये लोग भी हैं. तो चिकी आपको इंक्लूड करूँगा. क्या कंट्रीब्यूशन और क्या चैलेंजेस अभी तक आप फेस कर चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले सबको मेरी तरफ से सलाम, और थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना प्यारा इंट्रोडक्शन करवाया. सबसे पहले मैं अपना एक स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बहुत अजीज़, मेरी प्यारी सिस्टर हुसन बायर अली, मोस्टली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो उनको जानती है. उनकी लास्ट वीक उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली. अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. तो शी हैज़ बिग रोल इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. उन्होंने बहुत ज़्यादा हम लोगों को बिल्ड करने के लिए एफ़र्ट्स किए हैं, हमारे लिए लॉज बनाने के लिए एफ़र्ट की है. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए फातिहा करें. और देखने वाले सुनने वाले जितने भी देख रहे हैं प्रोग्राम को, सुन रहे हैं, हम कर भी ये लाजिम है जरूर फातिहा करें. अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नत में जगह दे. उनकी जो एफर्ट्स हैं नो डाउट अनबीटेबल हैं, अनमैचेबल हैं.
اپنی لائف کو سیکریفائس کرنا, گو کر دینا, کمیونٹی کے لیے دے دینا, یہ بہت بڑا ہے. وہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو کاوشیں اسے قبول فرمائے. اور آپ جیسے ساتھیوں کو ہمت دی. ابھی آپ مجھ سے کوشچن کر رہے تھے کہ کیا میں نے اپنی لائف میں کس طرح سے چیزوں کو فیس کی ہے. میں اپنی اور حسن کی دونوں کی ایگزامپلس لوں گی, اور ساتھ کمیونٹی ممبرس, کیونکہ میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں اپنی کمیونٹی کو. تو جو چیزیں میں فیس کر رہی ہوں وہی میری کمیونٹی بھی فیس کر کے آگے آ رہی ہے, یا شاید وہیں پہ رک گئی ہے. سب سے پہلے میں اپنے بارے میں جب بھی میں سوچا کرتی تھی, اپنی کمیونٹی کو دیکھا کرتی تھی, کچھ لوگوں کو میں بیگنگ کرتے ہوئے دیکھا, کچھ کو میں نے فنکشنز کرتے ہوئے دیکھا, اور کچھ کو میں نے اور بہت سے کام ایسے کرتے ہوئے دیکھا جو کہ معاشرے میں اس کو تھوڑا نہیں اچھا سمجھا جاتا. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میرے میں اور ان میں فرق کیا ہے, کیا ایسی چیز ہے جو مجھے ان سے ڈفرینشیٹ کر رہی ہے. میں بھی ٹرانسجینڈر ہوں, میرے اندر بھی وہی روح ہے جو ان کے اندر نہیں ہے. بہت زیادہ سوچنے کے بعد, بہت زیادہ سرچ کے بعد, آئی ہیو سین کہ مجھے صرف ایک چیز جو ڈفرینٹ کر رہی تھی ان لوگوں سے, وہ یہ تھی کہ میری فیملی نے مجھے ڈس آن نہیں کیا, میری فیملی نے مجھے باہر نہیں نکالا. ٹرانسجینڈر, ان کو پتا تھا کہ میں ٹرانسجینڈر ہوں, یہ پتا ہوتے ہوئے بھی انہوں نے آپ کے پیرنٹس کو. ہاں جی. تو میرے بھائی بھی, میری سسٹر بھی, دے سیٹ سم لمیٹیشنز جو کہ مجھے بھی فالو کرنی چاہیے تھیں, ان کا حق بنتا تھا. ایک لڑکی کے لیے بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں فیملی کی طرف سے, ایک لڑکے کے لیے بھی بہت سی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو ہم ٹرانسجینڈرس کے لیے بھی, اور ہمیں اس کو ماننا بھی چاہیے, اس پہ ہمیں مظلوم نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے میری ایجوکیشن کمپلیٹ کروائی. مجھ پہ نظر شاید زیادہ ان کی تھی کہ یہ کہیں ڈیٹریکٹ نہ ہو جائے, کہیں غلط لوگوں کی ایسی کمیونٹی ممبرس جو کہ آپ کو غلط سائڈ پہ شاید لے کے جا سکتے ہیں, ان سے مجھے بچایا. اور آج میں ایک پڑھی لکھی ٹرانسجینڈر ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ میری جتنی بھی ٹرانسجینڈر بہنیں ہیں یا جو بھی ہیں, وہ لوگ, ان کے پیرنٹس ان کو ڈس آن نہ کریں. ایٹ لیسٹ ان کو 18 ایئرس تک اپنے ساتھ رکھیں گے تو شاید بہت سی چکی پیدا ہو سکتی ہیں, بہت سی نایاب پیدا ہو سکتی ہیں, اور بہت سے اور ایسے ٹرانسجینڈرس کے نیم ہیں جو خرسن پیدا ہو سکتی ہیں. تو فیملی کا آن کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے, آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. آپ کی فیملی جب آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو کوئی ہراس نہیں کر سکتا. آپ کے اندر ایک الگ قسم کی پاورز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کو اوپر کی طرف لے کے جاتی ہیں, نیچے نہیں. ڈانس کرنا ایک میرا بھی شوق ہے, میں بھی شاید کرتی ہوں, وہ ایک ہابی ہے میری. اس کو اسٹگما کرنا کسی کمیونٹی کے ساتھ یہ غلط ہوگا, تھوڑی سی زیادتی ہوگی. اب ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں ماشاء اللہ ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرس بھی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ہر شعبے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن موقع ہمیں نہیں دیے گئے, زبردستی ہم لوگوں نے موقع لے لیے ہیں. دوسرا خرسن کی بات کروں گی تو خرسن بھی اسی طرح کی فیملی سے کہ اس کے پیرنٹس نہیں تھے. بچپن میں ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ 2 بہن بھائی تھے. خرسن نے اپنی سسٹر کو کا براٹ اپ کیا, اس کی شادی کروائی, اپنے آپ کو کمیونٹی سے تھوڑا سائڈ پہ رکھتے ہوئے. حالانکہ وہ کمیونٹی ممبر تھی, اس کو فیملی کی طرف سے پریشر تھا کہ وہ شادی کرے, بٹ اس نے شادی نہیں کی. اپنی سسٹر کی شادی کرنے کے بعد شی ڈسکلوز ود ہر سسٹر کہ وہ ایک ٹرانسجینڈر ہے. اس نے بہت کچھ فیس کیا پھر, اور فیس کرتے کرتے آج اس کا اتنا نام, اتنا پیار ہے کہ پوری ٹرانسجینڈر کمیونٹی اس وقت اس کے لیے دعا کر رہی ہے, اس کے لیے آنسو ہیں ان کی آنکھوں میں. اس نے اپنی بہن کا فرض بھی پورا کیا ایک ٹرانسجینڈر ہوتے ہوئے. اس نے اپنا ایک نام بنایا ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں, ٹرانسجینڈرس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, ان کے لیے لاز کے بنانے کے اندر اس نے بہت سپورٹ کیا. تو اس مطلب وہ بھی ایک نام ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو جب فیملی آن کر رہی ہوتی ہے, وہ اس کی سسٹر اس کے ساتھ تھی یا اس کے بڑے بہن بھائی جو بھی تھے اس کے ساتھ تھے, تو اس کو کبھی اکیلا پن فیل نہیں ہوا. اس نے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کیا اور آج وہ اچھے پلیٹ فارم پہ تھی. تو جو فیملی اپنے یہ تو فیملی کی سپورٹ تھی جو کہ ریئلٹی ہوتی ہے, اور یو آر یہ بلیسنگ ان ڈسگائز فار یو کہ آپ کو اتنی سپورٹ ملی. یا تو نارمل چلڈرن کو پیرنٹس کی سپورٹ نہیں ملتی, اور بینگ اے ٹرانس آپ کو اتنی سپورٹ ملی, یو آر بلیسڈ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ تو فیملی کی سپورٹ تھی, سوسائٹی ویسا رول پلے نہیں کر رہی ہوتی. سوسائٹی تو چیزیں لے رہی ہوتی ہے, سوسائٹی تو ان چیزوں کو ایک اپرچونیٹی کے طور پر دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جہاں سے آپ کی گزر کے آئے, اس کے بعد آپ نے اپنا پروفیشنل کیریئر بھی اسٹارٹ کیا, تو وہاں کس طرح کے چیلنجز تھے آپ کے لیے؟
دیکھیں ہر کسی کی اپنی سوچ ہے, اپنا ایک مائنڈ ہے. میری سوچ میں بھی شاید میری کمیونٹی کو اچھی نہ لگے یا میری سوچ شاید صحیح نہ ہو. میری سوچ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ لوگوں کو باہر چینج نہیں کر سکتی ہوں, کیونکہ ابھی یہ ہم لوگ کی ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے جو اس فیز کے اندر ہے کہ ہم کترا کترا کر کے لوگوں کو اپنی ایک آئیڈینٹی کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کو ریئلائز کروا رہے ہیں کہ ہماری بھی ایک کمیونٹی ہے, ہم لوگ بھی اسی طرح عزت, اسی طرح ایجوکیشن, اسی مطلب بیسک جو چیزیں ہیں آپ کی زندگی کے لیے وہ سب کا رائٹ رکھتے ہیں. تو میں اب کمیونٹی کو باہر پوری دنیا کو چینج نہیں کر سکتی, لیکن جو میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو عزت دار رکھنے کے لیے کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں ہمیشہ. جو میرے لیے رولز ہیں, جو میری سوسائٹی نے لمیٹیشن سیٹ کی ہوئی ہیں ایک عورت کے لیے یا ایک مرد کے لیے, اسی طرح ایک ٹرانسجنڈر کے لیے بھی ہم لوگوں نے ایک ایسا سیٹ کرنی ہے لمیٹیشنس کہ وہ اپنا کام بھی کر سکیں اور عزت کے ساتھ باہر بھی جا سکیں. اسکول کالجز میں لائک سیم ہر ٹرانسجنڈر کمیونٹی ممبرس کی طرح میں نے بھی اسی طرح ہراسمنٹس بھی فیس کیے ہیں, اور لیکن بہت پولائٹلی مجھے, کیونکہ میری فیملی کی سپورٹ تھی, جب کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا تھا میں اپنے بھائی کو بتاتی تھی, میرا بھائی میرے ساتھ ہمیشہ سپورٹ بن کے رہا. میرا ایک فرینڈ تھا, بیسٹ فرینڈ تھا, اس کی مجھے ہمیشہ سپورٹ رہی, اس نے مجھے ہمیشہ پروٹیکٹ کیا. تو آپ کے اگر اچھے دوست ہوں جو آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں, آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کے ارد گرد اچھے لوگ ہوتے ہیں, آپ اگر ان کو اپنا دوست بنا لیں تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکریمنیٹ ہونے سے بھی اور ابیوز ہونے سے بھی. میرا یہ ماننا ہے, آپ اگر بھائی آپ کے ساتھ ہے تو آپ ڈسکریمنیٹ ہونے سے بھی اور ابیوز ہونے سے بچ سکتے ہیں. لیکن ابھی جو میں ریسنٹلی ابھی مطلب فیصل آباد کی بات کروں گی, آئی بلانگس ٹو فیصل آباد رائٹ ناؤ. تو یہاں پہ کئی کمیونٹی ممبرز ہیں جو ماسٹرس کی ڈگری میں بھی ہیں اور بیچلرس کی ڈگری بھی کر رہے ہیں, اور ان لوگوں نے آ کے مجھے بات کی کہ ہم اپنی اسٹڈیز ختم کرنا چاہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, ہم لوگوں کے ساتھ اتنی ہوٹنگ ہوتی ہے, اتنی بدتمیزی ہوتی ہے, جس مطلب وہ ہم لوگ نہیں کر سکتی ہیں آگے کے ساتھ. تو اس کے لیے پھر میں نے یہ پلان کیا, مطلب کہ میرے وقت میں یہ سوچا کرتی تھی کہ کیا ہونا چاہیے. اب میرے پاس ایک پلیٹ فارم بھی ہے کہ آرگنائزیشن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں اور میں کچھ کر سکتی ہوں ان لوگوں کے لیے. تو میں نے پھر کاؤنسلنگ سیشنز کا میں نے ایک مائنڈ بنایا کہ میں ادھر جا کے ایک چھوٹے چھوٹے سیشنز دوں, ادھر کے اسٹوڈنٹس کو یہ چیز سمجھاؤں کہ یہ آپ ہی کی طرح انسان ہے, ان کو بھی اسی طرح عزت, اسی طرح رائٹ, اور ان کو پڑھنے کا آ کے بلکہ ان کو زیادہ آپ لوگ سپورٹ کرو کہ یہ لوگ بھی آپ لوگوں کے برابر آ کے کھڑے ہوں. یہ اتنا خوبصورت انیشیٹو ہے, مطلب اب تک جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں اور یہ اویئرنیس سیشن کی بات جو آپ نے کی, نارملی سب لوگ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, اپنی جابس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, لیکن اپنی کمیونٹی کے ساتھ آپ نے جس طرح لنک ڈیولپ کیا اور ان کو اپ فرنٹ پہ لانے کے لیے جو ایفرٹ کر رہی ہیں, سلوٹ ہے ماشاء اللہ سے یہ. اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, نہ صرف یہ آپ کریں بلکہ میں چاہوں گا کہ کولیبریشن کی طرف جائیں. جنرل کمیونٹی ہے, برج کمیونٹی ہے, ان کو بھی ساتھ جوڑیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس کاؤنسلنگ سیشن کا پارٹ بنے. اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ, بہت اچھا ان کی طرف سے بھی رسپانس ہے. مجھے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس مجھے خود انوائٹ کر رہے ہیں اور وہ میرے نام پہ ایک ڈے رکھ رہے ہیں کہ چکیز ڈے کے نام سے ہم لوگ ایک سیلیبریشن کریں گے. اس میں آپ آئیں, اپنی سکسیس سٹوری بتائیں تاکہ لوگ آپ سے موٹیویٹ ہوں, ان لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کرنے کے بجائے, ان سے نفرت کرنے کے بجائے ان کے ساتھ سپورٹ بنے, اور مستقبل میں ایک اور چکی آپ جیسی جو یونیورسٹی سے باہر نکلے اور ہم لوگ بھی اس کے اوپر پراؤڈ کریں کہ آج وہ فائنانس مینیجر ہے یا مجھ سے بھی زیادہ اچھی, شاید میں بھی کوئی اور زیادہ اچھی پوسٹ پہ ہو. میری سب کے لیے, میری ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے دعا ہے کہ وہ لوگ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں. واو, گریٹ شکیلی, آپ کی تو ایفرٹس زبردست ہیں, سپلینڈڈ. نایاب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نایاب علی جی بالکل آواز آ رہی ہے مجھے. بہت خوبصورت. نایاب, چکی کی باتیں آپ نے سنی, ملیحہ نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ بیس تیار کی, کیونکہ یہ گراس روٹر ہے نا, پیرا شوٹر نہیں. تو گراس روٹر جب بھی بات کرتا ہے وہ بالکل لوکل بات کرتا ہے, وہ بات کرتا ہے جس سے لوگ جڑے ہوتے ہیں, جن لوگوں کے دلوں کی بات ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ سے آپ بھی گراس روٹر ہو, آپ بھی اسی کمیونٹی میں سے نکل کے اور اپنے آپ کو آپ نے منوایا ہے. تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہیں گے, اور جیسے چکی کی کچھ ایفرٹس ہیں اس کے اوپر کیا بات کریں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ, جس طرح ملیحہ آپ نے ایک ہماری سوسائٹی کا رول اور ہماری سوسائٹی کا رویہ, اس کے بارے میں آپ بہت خوبصورت باتیں کی کہ کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے. اور چکی نے وہ ساری کی ساری باتیں کی کہ جو ایک ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے کچھ بچے جو ہیں وہ فیس کرتے
नायाब आपकी आवाज है, जब मैं उसके ऊपर अभी जी ठीक अब है, आ रही है? कैरी ऑन। जी हाँ, कैरी ऑन। जी जी मैं स्पेसिफिकली टॉपिक के ऊपर बात करूंगी कि जब ट्रांस वेलबिंग, तो हमें सबसे पहले वेलबिंग को समझने की जरूरत है कि वेलबिंग के लिए जब हम बात करें, हम सिर्फ उसको मेंटल इलनेस की बात नहीं कर रहे, हम ट्रांसजेंडर पर्सन के इमोशंस की बात कर रहे हैं, हम उसके अंदर फिजिकल वेलबिंग की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक वेलबिंग की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स कि जब आप उसको देखेंगे, डेवलपमेंट है, इमोशनल वेलबिंग है, साइकोलॉजिकल वेलबिंग है, लाइफ सेटिस्फेक्शन है, एंड देयर आर सो मेनी कि कितना ट्रांसजेंडर पर्सन अपनी जिंदगी के साथ खुश है। आप अगर वो खुश हैं अपनी जो प्रोफेशन है जिसमें डांसिंग है वो करके अपनी कम्युनिटी के साथ रह के, तो दिस इज देयर वेलबींग, एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड देयर लाइफ, दे अगर तो वो उनकी वेलबींग है। अगर मैं अपनी जिंदगी के साथ में उस जिंदगी में खुश नहीं हूँ, तो दिस इज माई वेलबींग। तो मैं अपनी, अगर मुझे कुछ काम करके इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेरे अंदर पॉजिटिव मूड्स हैं, मेरे अंदर नेगेटिव मूड्स नहीं है, मैं डिप्रेस नहीं हूं, मुझे एंजाइटी नहीं होती, मैं मुआशरे के साथ इंटीग्रेट कर सकती हूँ, मैं ऑटोनॉमस डिसीजंस ले सकती हूँ, दिस इज माई वेलबींग। तो मैं हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जब भी हम काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि जब हमने वायलेंस के ऊपर बात की कि अच्छा आपके साथ तशद्दुद होता है, आपके साथ मारपीट होती है, आपके साथ जो है वो लोग रेप कर देते हैं, लोग जो है वो, आप उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करवाते, आप उनके साथ रिपोर्ट क्यों नहीं करवाते? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, हम इसके साथ वी आर ओके विद दैट। तो दिस इज द कि आपकी जो ये मेंटल हेल्थ इस तरीके से मुतासिर हुई है, ट्रांसजेंडर की साइकोलॉजिकल वेलबींग इस तरीके से मुतासिर हुई है, वायलेंस हो के, तशद्दुद हो के, मुआशरे की डेप्रीवेशन, वनरेबिलिटीज हो के, मुआशरे से एक्सक्लूजन मिलते हुए कि कोई नौकरी नहीं देने के लिए तैयार, तशद्दुद हर कोई करने के लिए तैयार है, राइट बेस्ड अप्रोच करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो दिस इज व्हाट कि आपकी जो है वो ट्रांस कम्युनिटी जो है वो, मैं एक अक्सर जुमला कहती होती हूँ कि ट्रांसजेंडर इज एन अदर नेम ऑफ टॉलरेंस इन आवर सोसाइटी, कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने बर्दाश्त करना जो है वो उन्होंने एक तो सीख लिया हुआ है, विच इज कि हम उसको कहते हैं कि दे एडजस्टर्स विद आवर वायलेंट कम्युनिटी और वायलेंट सोसाइटी। तो वहां पे आके मुझे नहीं समझ आती कि हम एक ट्रांस वेलबींग को किस लेवल के ऊपर आके मैयर करते हैं। हम अब फॉर एग्जाम्पल हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, हम मुआशरे के अंदर स्पेस देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए इजी है कि वो उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में इंटीग्रेट कर पाएगा, उस इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट कर पाएगा? क्या उसकी अपनी विल पे पावर है? क्या वो अपने जो है वो सेल्फ टेकन डिसीजंस जो है वो ले सकता है, सेल्फ ड्राइव्ड डिसीजन जिसके ऊपर उसको किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है? क्या वो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकता है? मतलब when you have no right to health, एक्सेस टू हेल्थ आपके पास नहीं है, सबसे बेसिक मसला इट्स अ ट्रांजिशनिंग इशू के ट्रांसजेंडर, जिस तरह चिकी एक्सपीरियंस के लाइक when she was living with her family, definitely she was living with her family as a male and boy, and they are 90% transgender person जो अपने वालिदैन के साथ जो एक्सेप्टेंस है, उनकी एक्सेप्टेंस आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी की वजह से होती है, और दे फोर्स, वो आपको इस तरीके से प्रेशराइज करते हैं कि आप जो है वो अपनी उसी आइडेंटिटी के साथ रहो, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जेंडर आइडेंटिटी दब जाती है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो डोंट यू थिंक डिप्रेशन होएगा, डोंट यू थिंक एंजाइटी होएगी, डोंट यू थिंक कि उसकी मेंटल ग्रोथ उस तरीके से हो सकेगी कि वो मुआशरे के अंदर एक जो है वो प्रॉपर तरीके से जिंदगी गुजार सकेगा। मैं एक अक्सर ना यासर, मैं जब मिकदार
बाद एंड वी वर्क टुगेदर ऑन सो मेनी डिफरेंट ट्रेनिंग्स. उसमें जजेस भी थे, प्रोसिक्यूटर्स भी थे, लॉयर्स भी थे, पुलिस वाले तो बेबहा थे. तो मैं एक छोटी सी साइको सोशल जो है वो पार्ट होता था, उसके अंदर मैं सेशन कंडक्ट करवाती होती थी. एंड आई ऑलवेज कंडक्टेड एन एक्सरसाइज विच इज वेरी बेसिक एंड वेरी नॉर्मल, कि ए फॉर क्या होता है, और हमारा जो मेजॉरिटी आंसर होगा एंड वो यही होता है कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है, डी फॉर डॉग होता है. एंड दिस इज कि हमारे ज़हन के अंदर जो चीजें बैठ गई हुई हैं, हमारे बिकॉज ये चीजें हमें हमारे ना माँ बाप सिखाते हैं, ना हमारी सोसाइटी सिखाती है, ना हमारे स्कूल के अंदर सिखाया जाता है, बिकॉज हमारे अंदर लाइफ स्किल्स है ही नहीं, जिंदगी गुजारने की महारतें है ही नहीं. तो जब आप उसको ट्रांसजेंडर के ऊपर, आपने कितने ट्रांसजेंडर पर्सन्स देखे हैं कि दे कैन कम्युनिकेट इन अ वेल एंड इन अ डिसेंट मैनर, कि वो आज भी ट्रांसजेंडर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? एक्सेप्टेंस इस वजह से नहीं है बिकॉज वो उनकी वेलबींग में ओवरऑल कहूंगी कि ठीक नहीं है. वो जो है वो मुआशरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते, मुआशरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मुआशरे के अंदर रहने की उनके पास जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, जो है वो क्यूरियस नहीं है, दे आर नॉट क्रिएटिव. तो इस तरह की जो ये बेसिक चीजें हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर लैक करती हैं. जब ये चीजें लैक करती हैं तो इस वजह से ये लैक आप ट्रांस की वेलबींग ओवरऑल ठीक ना होने की वजह से लैक करती हैं. तो जब ये सारी की सारी चीजें नहीं होती, उसके अंदर बिल्कुल मुआशरा भी हमारा जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं. हालांकि अभी मिकदार भी आपको बताएंगे कि आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारी लाइट आ गई है, नाउ यू कैन इजीली सी मी. तो हम जब बात करते हैं ना कि उसमें पेरेंट्स जो हैं वो हमारे अंदर पीपीसी का सेक्शन 328 है, जो कि 12 साल से कम उम्र बच्चे को जो अगर आप अबेंडन नहीं कर सकते, पेरेंट्स को जो है वो क्रिमिनलाइज करता है. लेकिन हमेशा ट्रांसजेंडर पर्सन को जो मैक्सिमम में मुझे 13 साल की उम्र में घर से निकाला गया था. तो यू कैन फील कि हमारी जो 70% ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की है, बिकॉज आई एम रिसर्चर टू, तो जब हम डाटा गैदर करते हैं आई कैन गिव यू द एग्जैक्ट नंबर्स कि उन 70% ट्रांसजेंडर हु आर हैबिचुअल सेक्स वर्कर्स, हु आर प्रोस्टिट्यूट एंड हु आर बेगर्स, तो उनमें से दे थिंक दे आर फाइन विद दैट, बिकॉज उनकी एक प्रैक्टिस होने की वजह से दे थिंक कि क्राइम्स आर नॉर्मल, दे थिंक कि जो है वो जो अनडिग्निफाइड प्रोफेशंस आर नॉर्मल. तो वो ये सारी की सारी उनकी जो है वो इन डिफरेंट एक वेलबिंग पर्सपेक्टिव से मैं देखती हूँ कि जो है वो क्योंकि उनके ज़हनों के अंदर फीड हो चुका है. मैं आपको एक रिसेंट मिसाल देती हूँ. अभी आपने सुना होगा कि इस्लामाबाद के अंदर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 2 ट्रांसजेंडर पर्सन्स को रिक्रूट किया गया एंड दे वर बेगर्स. आप मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था व्हेन डिप्टी कमिश्नर ऑफर्ड, हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं ट्रांसजेंडर इंक्लूसिव सिटी के नाम से, कि हम चाह रहे हैं कि उसमें मलिया आपा हमें बहुत माशाल्लाह सपोर्ट कर रही हैं, शी इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, कि जो है ट्रांस इंक्लूसिव सिटी इस्लामाबाद को पहला बनाया जाए. तो उसके लिए हमारा चैलेंज ये था कि हम कुछ गुड प्रैक्टिसेस जनरेट करें जिनको दूसरे ट्रांस देख के भी आए. तो हमने डिप्टी कमिश्नर से बात की, ही सेड कि मैं 2 नौकरियां रेगुलर वेजेस के ऊपर, डेली वेजेस के ऊपर देने के लिए ट्रांस को तैयार हूं. तो अब ट्रांस ना हमें कोई मिले जो नौकरी करना चाहे, वो कहते हैं कि मैं तो बेगिंग करके अच्छा कमा लेता हूँ या कमा लेती हूँ, मैं तो सेक्स वर्किंग करके अच्छा कमा लेती हूँ, मुझे क्या जरूरत है कि ये आप लोग जो मैंने उस दोनों बंदियों को अपनी दोस्त बनाया, मैंने उसमें लुबना और नादरा हैं, मैंने उनको अपने घर बुलाया, मैंने उनको अपने साथ इवेंट्स के ऊपर ले जाना शुरू किया और उनको रियलाइज करवाया कि दिस इज द डिग्निटी, दिस इज लाइफ जो कि आप डिग्निटी के साथ गुजार सकते हो आप. ठीक है, तो
تو دس از دیئر ان کی مینٹل ویلبینگ کو بہتر کرنے کے لیے یہ بیہیویئر چینج کچھ ایکسرسائزز جو کروائیں, اور آج جو ہے وہ ان کو 3 ماہ ہو گئے ہیں اور 3 مہینے وہ اپنی اچھی ڈیگرز آر کنورٹیڈ انٹو ریگولر جاب ورکر جو کہ وہاں پہ ایک جاتے ہیں فیسیلیٹیشن سینٹر میں, آپ کو اسلام آباد میں نظر آتے ہیں. تو یہ جو کچھ اس طرح کے انیشیٹیوز ہیں دیٹس نیڈ ٹو بی ٹیکن ٹو امپروو دا ویلبینگ آف اے ٹرانسجینڈر پرسن وین دے ریئلائزیشن سیلف ریئلائزیشن نہیں ہے کہ ہم جو وہ ٹرانس کمیونٹی میں کہ جو ہے وہ ہم کچھ اگر کر رہے ہیں وہ برا ہے یا اچھا ہے. جب آپ کو اچھے اور برے کا فرق, ہمارے ماں باپ ہمیں شروع سے یہی سکھاتے ہیں, اچھا اچھے اور برے میں تمیز کرنا سیکھو. تو اچھے اور برے کی تمیز یہی ہے, دس از یور ویل بینگ. اور آئی تھنک کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں جو ہے وہ لیک کرتی ہیں. یاسر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں, تو جس طرح ملیحہ آپا نے کہا ہم تو بات کرتے جائیں گے. ہاں, تو آئی تھنک کہ ہم مقداد کی طرف آ جاتے ہیں. مقداد سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں ویل بینگ کے حوالے سے. جی مقداد. Thank you so much, Nayab. How are you? میں بالکل ٹھیک ٹھاک سے. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کے ساتھ کافی دنوں کے بعد جو ہے سنتے سنتے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں لسنر ہوں اور مجھے بولنا نہیں صرف سننا ہی ہے. اتنا مزہ آ رہا تھا سنتے ہوئے, تو آپ نے سانس دلایا کہ مجھے بھی بولنا ہے کچھ. خیر, ہمارے جو میرا خیال یاسر واپس آ گئے. آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ لائیو بھی ہے کہ نہیں. جی جی دس از لائیو اینڈ یاسر نہیں آئے تو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو I can float a question for you. تو thanks God کہ آپ کی لائٹ آ گئی. ہاں, آپ کی لائٹ آ گئی, اور یہاں پہ ابھی بھی بارش کے بعد تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے لائٹ کا, تو اس وجہ کیم نہیں آن کر پا رہا. پلیز اگر آپ کویسچن کرنا چاہ رہی ہیں نایاب. جی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم چونکہ ٹرانس ویلبینگ کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو وٹ یو تھنک کہ لیگل پرسپیکٹو میں جہاں پہ ہم سائیکولوجیکل ویلبینگ بات کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ مینٹل ویلبینگ کی بات کرتے ہیں, ہم اکنامیکل ویلبینگ کی بات کرتے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ لیگلی کہیں نہ کہیں ٹو امپروو the situation of transgender people کہیں نہ کہیں کوئی لیگل بائنڈنگز موجود ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر کہ ان کو ہم دیکھ کے ٹرانس ویلبینگ کو انشور کروا سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں؟ بالکل نایاب, بہت اچھا کویشچن ہے. بلکہ آج کا میں پہلے ایک انسیڈنٹ شیئر کرتا چلوں کہ آج ہمارے لاہور میں سیشن کورٹ کے اندر لائرز کے ساتھ ایک سیشن رکھا گیا تھا جس میں لائرز کی کیپیسٹی بلڈ کرنی تھی آن جینب الرٹ ایکٹ اور جو ہے ہمارا ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 اس کے حوالے سے. تو کچھ ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے بھی لوگ مدعو تھے اور ان کو انوائٹ کیا گیا تھا, لیکن وہ بیچاروں کو جو ٹراما فیس کرنا پڑا بیفور انٹرنگ ان دا کورٹ, کیونکہ سیشن کورٹ میں آج کل سیکورٹی کا بہت سخت ماحول ہے, تو اب وہ پولیس کو اتنا نالج نہیں تھا کہ کس طریقے سے اب ڈیل کرنا ہے ان کو, ان کی تلاشی کو کیسے انشور کرنا ہے, ان کے حوالے سے جو پروٹوکولس ہیں ان کو نہیں پتہ تھا. اور یہ سارے کے سارے لٹریٹ ٹرانس تھے اور سارے جو تھے وہ ویل ایجوکیٹڈ بھی تھے. بہرحال ان کو ایک بڑی بدمزگی کا سامنا کرنا پڑا, جو کہ ہم نے درد فیل کیا کہ کتنی پین ان کو ہوتی ہے جب لوگ اس حوالے سے شعور نہیں رکھتے, اس حوالے سے ان کے رائٹس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس قسم کی چیزوں کو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اوبیسلی یہ ہراسمنٹ تھی جب ایک میل جو ہے وہ وداؤٹ اینی اکوپمنٹ وہ جو تلاشی لینے کی کوشش کرے کسی بھی ٹرانس کی جینڈر کمیونٹی سے بلانگ کرنے والے پرسن کی, تو اوبیسلی یہ اس سے ذہنی طور پر ایک تکلیف ان کو فیس کرنا پڑتی ہے جس کو شاید ریئلائز بھی نہیں کیا جاتا. تو آج ہی یہ واقعہ ہوا تھا, تو میں اس وقت سے ٹینشن میں بھی تھا اور دماغ بھی میرا ادھر تھا کہ ان چیزوں کو کیسے ہونا چاہیے. اگرچہ ہم نے ان کو انشور کروایا کہ ہم ان کی کمپلینٹ بھی کریں گے, جو ہے جو لیگل فورم ہے اس کے اوپر اس کو لانچ کریں باقاعدہ, لیکن وہ ایک سلسلہ ہے جو کہ نیور اینڈنگ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ اس قسم کی ایکسیپٹنس پتہ نہیں کب آئے گی اور کب یہ چیزیں
خیر آپ کے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. آبویسلی آپ اس لیجسلیشن کا خود حصہ رہی ہیں, اس کو بنانے میں آپ کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے. جو ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 انٹروڈیوس کروایا گیا تھا 2018 کے اندر, وہ ایک بہت دیرینہ مطالبہ تھا, اور ایک اس کے پیچھے ایک لانگ جو ہے وہ اسٹرگل تھی, اور اس کے بعد وہ ایک لا پاس ہوا تھا. اس سے پہلے ہم یاد ہے کہ اسلم حاکی ورسز ایس ایس پی راولپنڈی والی ایک ریٹ پٹیشن تھی جو کافی عرصہ چلتی رہی, جس کے نتیجے میں بہت سے اچھے فیصلے آتے رہے, جن کے نتیجے میں بہت سی چیزیں پازیٹیو ہوئیں. جیسے نادرا میں رجسٹریشن کا جو حق ہے اس کو تسلیم کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے جب وہ رائٹ ملا, اور اس رائٹ کے نتیجے کے اندر بہت سے ٹرانسجینڈرز ان سے تھے وہ الیکشن پروسیسز میں انوالو ہوئے, ہمارے دوسرے شعبوں میں سامنے آئے جب ان کو آئیڈینٹی کا رائٹ ملا. اور پھر 2018 میں ان کو بالکل ایکول سٹیزن گردانتے ہوئے جو ہمارا ایک کمپریہنسو لا جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا, جس کے اندر ڈیفائن کیا گیا کہ ٹرانسجینڈر پرسن کون ہوگا. سیلف پرسیو آئیڈینٹی کا کنسیپٹ دیا گیا جو کہ بہت ماڈریٹ اور بہت جو تھا کہہ لیں کہ جدید تھا, جو کہ ایک شخص کو اپنی رائٹ دیا گیا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق رجسٹر کروا سکتا ہے کہ وہ جینڈر یا کس سمت سے بلانگ کرتا ہے. تو یہ بہت پازیٹیو چیزیں تھیں. اسی لا کے تحت جو ہے وہ مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ جو رائٹس ہیں وہ ملے. کچھ اوفینسز جو ان سے تھے ان کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اوفینسز کے زمرے میں آئیں گی. اس میں رائٹ ٹو انہیریٹنس دیا گیا, رائٹ ٹو جو ایجوکیشن ہے اس کو تسلیم کیا گیا کہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ایجوکیشن کے معاملے میں نہیں ہوگی. امپلائمنٹ کے معاملے میں جو ہے وہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں برتی جائے گی. ان کو ووٹ کا حق دیا گیا, رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفیسز جو ان سے ہے وہ تسلیم کیا گیا. ہیلتھ کے حوالے سے ہمیشہ ان کو کمپلینٹس آتی تھیں کہ فیسیلیٹیٹ پراپرلی نہیں کیا جاتا, بلکہ سیریس ہی نہیں لیا جاتا جب کوئی ایسی ہیلتھ فیسلٹی کے اوپر ٹرانس کمیونٹی سے کوئی جو بندہ بلانگ کرتا ہے وہ جاتا ہے تو اس کو سیریس نہیں لیا جاتا, بلکہ اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ جو سی کمپلینٹس سامنے آتی تھی. تو اس رائٹ کو تسلیم کیا گیا. رائٹ جو ہے پبلک پلیسز کو ایکسیس کرنا بھی, جیسے آپ بتا رہی تھی اسلام آباد میں جیسے آپ ایفرٹس کر رہے ہیں, اور کچھ دن پہلے شاید آپ ہی کی پوسٹ تھی کہ جو ڈیڈیکیٹڈ سیٹس ہیں بسز کے اندر وہ اس کو انشور کیا گیا ہے پشاور کے اندر. اور یہ حق جو ہے وہ ٹرانسجینڈر پرسنس جو پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 ہے اس کے اندر جو ہے وہ تسلیم کیے گئے. رائٹ ٹو پراپرٹی ہے. پراپرٹی آبویسلی جب فیملی اون نہیں کرتی, جب فیملی جو ہے ان کو ڈسکارڈ کر دیتی ہے, تو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے حق سے بھی, ان کے قانونی اور شرعی حق سے بھی جو ہے وہ محروم کر دیا جائے. لیکن اس لا کے اندر اس حق کو نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ آئی ڈی کارڈ کی شناخت کے مطابق ان کو اس حق سے ان کا وہ حق دینے کی بات کی گئی ہے. اور جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں ٹرانسجینڈر پرسنس کے لیے بھی. اور اسی طرح پھر اوفینسز اور پینلٹیز کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ جو ہے وہ کس طریقے سے اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے, اور ابھی رولز کی ساری پریکٹس میں آپ ساتھ انوالو رہی ہیں, اور لکیلی وہ رولز بھی پاس ہو چکے ہیں اس پہ انفورسمنٹ کے لیے, کیونکہ ابھی تک ہم یہی سن رہے تھے کہ اس کے انفورسمنٹ کے لیے رولز ہونا ضروری ہیں. اب وہ بھی جو ہے وہ لیکونہ ختم کر دیا گیا ہے. پاکستان پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ کو جو ہے وہ انفورس کیا گیا, اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی تمام پروویژنس کو انیبل کیا گیا ہے اس لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے. سیکشن 18 کے اندر کیٹیگوریکلی اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو یہ ایک کمپریہنسو لا تھا جو کہ جس میں پورے پاکستان کے ٹرانسجینڈرس کو کور کرنے کی کوشش کی, اور انشور کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو ہر طریقے سے یقینی بنایا جا سکے. اگرچہ ایک بات بہت ضروری ہے یہاں پہ بتانا کہ یہ بیسیکلی جو ذمہ داری ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کی ہے, پروونشل جو ہے ہماری باڈیز کی ہیں, انہوں نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا تھا. اور یہ زیادہ بہتر تھا کہ اگر زیادہ تر صوبے جو ہیں وہ اس پہ پرو ایکٹیو ہوتے اور اپنی لیجسلیشن کرتے, کیونکہ اگر کسی ہاسپٹل میں جانا ہے تو وہ موسٹلی پروونشل ڈپارٹمنٹس کے اندر ہیں. اگر کسی پولیس کو ایکسیس کرنا ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اپروچ کرنا ہے تو وہ پولیس کے ڈپارٹمنٹس اور ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس, دارالعلومان, یہ ساری چیزیں, سوشل ویلفیئر, یہ سب پروونشل ادارے ہیں. اور اگر لیجسلیشن صوبوں کی طرف سے آتی اور اس سے بھی بہتر جو ہے وہ کی جا سکتی تھی, لیکن ابھی تک جو ہے وہ خاص مجھے نہیں نظر آتا کہ
صوبے اس طرف دھیان دے رہے ہیں یا صوبوں کی طرف سے کوئی اس قسم کے انیشیٹیوز ان سے انشور کیے جا رہے ہیں اور بہت سی لیجسلیشنز ہو رہی ہیں. لیکن اگر ان حقوق کو دینے کے لیے, ان حقوق کو انشور کرنے کے لیے اگر صوبے بھی لیجسلیشن کرتے تو زیادہ بہتر تھا, کیونکہ اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں جب تک اس کے اوپر بہتر طریقے سے انفورسمنٹ نہیں ہو سکے گی اور پروونشل گورنمنٹس اس کو جو ہے اس کی کسٹوڈین نہیں بنتی, اس وقت تک یہ ڈیفیکلٹیز اور پرابلمز آتی رہیں گی. جی تھینک یو ویری مچ مقدار صاحب, آپ نے بالکل بات کی, آپ کو جیسے علم میں بھی ہوگا. یہ جو اس طرح کا آپ نے انسیڈنٹ شیئر کیا, اس کے لیے ٹرانسجینڈر جو رائٹس پروٹیکشن رولز ہیں 2020 اس کے اندر, اور جو مجھے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز لکھنے کا موقع ملا وچ آر نیشنل گائیڈ لائنز ناؤ فار پولیس, کہ آپ نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا باڈی سرچ میکنزم کرنا ہے, اور آپ بھی ڈیفینیٹلی آپ سے ہم لیگل ان پٹ لیتے رہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو وہ چیزیں موجود ہیں. میں آؤں گی ملیحہ آپا کی طرف. تو ملیحہ آپا, جس طرح کہ آپ کو پتا ہے یو آر سوشل سائنٹسٹ اور یو ہیو decades of work experience on آپ نے sexual harassment کے اوپر کام کیا, تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ like how we can stop sexual harassment for transgender community not only in work spaces بلکہ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا جو پرسنل انوائرمنٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں, which is very important for well-being. آپ کا مائک میوٹ ہے ملیحہ آپا. اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. ہم ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں نئی نئی چیزیں, ہے نا. بالکل آپ نے یہ سیکشل ہراسمنٹ والے لاز کی بات کی, تو یہ 2 قوانین اکٹھے پاس ہوئے تھے. ایک تو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 509, اس کو ہم نے امینڈ کیا تھا 2010 میں, اور دوسرا جو ورک پلیسز کا آپ نے ذکر کیا تو وہ نیا قانون اسپیشل لا ہے جسے ہم نے نئے سرے سے بنایا تھا, کیونکہ یہ اسٹگمیٹائزڈ ایشو ہے. اس کے ساتھ بدنامی جڑی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں, جنسی حراسیت کے ساتھ. لوگ بولنا نہیں چاہتے, یہ لفظ منہ سے نہیں نکالنا چاہتے. تو ہمیں ایسے لگا کہ کام کرنے کی جگہوں کے لیے ایک خاص طور سے قانون ہونا چاہیے, جو لوگ کانفیڈینشیلٹی میں کیسز رپورٹ کریں, اپنے مسائل کا حل نکالیں. لیکن ایک قانون جو دفعہ 509 ہے پاکستان پینل کوڈ کی, وہ سب لوگوں کے لیے ہے. انگریز نے جب 1860 میں یہ پینل کوڈ بنایا تھا تو دفعہ 509 صرف عورتوں کے لیے تھی. اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ پروٹیکٹنگ دا ماڈسٹی آف اے وومن. لیکن ہم نے جب اس کو امینڈ کیا, ڈاکٹر فوزیہ سعید ہے, انہوں نے اس پہ بہت کام کیا تھا, تو انہوں نے سیکشل ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن ڈالی اور اس میں ویمن کے بجائے پرسن کا لفظ استعمال کیا, کیونکہ مرد عورت ٹرانسجینڈر سبھی سیکشولی ہراس ہوتے ہیں. تو اب جو امینڈڈ دفعہ 509 ہے وہ سب کے لیے ہے, مردوں عورتوں مخنث سب کے لیے. کوئی بھی اگر جنسی طور پہ ہراساں ہو, چاہے گھر میں ہو, کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں, معاشرے میں, کسی جگہ پر بھی, پبلک پلیس یا پرائیویٹ پلیس میں, تو وہ دفعہ 509 کے تحت پولیس میں جا کے رپورٹ کر سکتے ہیں کیس. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں جی ایک اور بات کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ ہم پیٹریارکل سوسائٹی میں رہتے ہیں, پدر سری نظام یا پدر شاہی نظام, اور وہ پیٹریارکل سوسائٹی جو ہے وہ مرد عورت اور مخنث کو الگ الگ کیٹیگریز میں ڈال دیتے ہیں. ایک تو بایولوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, لیکن یہ سوسائٹی کا جو بنایا ہوا, معاشرے کا بنایا ہوا جو نظام ہے, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مرد سب سے اونچے درجے پہ ہے, جو کہ اگر دیکھا جائے تو مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہے. انسان سے اونچا درجہ دے دیا, عورت کا درجہ اس سے کم اور مخنث کا درجہ سب سے کم. تو ہم لوگ جو ہیں, ہم واقعی سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ اونچ نیچ کوئی قدرتی ہے, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہم سب انسان برابر کے ہیں. یہ اونچ نیچ معاشرے کی بنائی ہوئی ہے. ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں,
برابر کے انسان ہیں, عزت کے لائق انسان ہیں. میں عام طور سے لڑکیوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ جب کام کرتی ہوں تو انہیں کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. یہی بات میں سب ٹرانسجینڈرز کو بھی کہتی ہوں کہ آپ نے اگر اپنی عزت دوسروں سے کروانی ہے تو پہلے آپ کو اپنی عزت خود کرنی ہوگی. جیسے نایاب بتا رہی تھی کہ یہ فرق جاننا کہ کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے, کیا ڈگنیٹی ہوتی ہے, مجھے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے, یہ ہمیں خود کو پہلے اس پہ یقین کرنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ ہم انسان ہیں, عزت کے لائق انسان ہیں, ہمیں اپنی عزت کرنی ہے اور کروانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے معاشرے کے کہنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہم سب انسان ہیں, بہت انٹیلیجنٹ انسان ہیں, اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرنا ہے. لوگ کیسے ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں ہمیں اس پہ کوئی بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں. ہمیں خود اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے, اپنے سے کنیکٹ کرنا ہے, اپنے کو جاننا پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں, ہمیں کیا کرنا اچھا لگتا ہے, مجھے کیا پڑھنا اچھا لگتا ہے, کیا کام کرنا اچھا لگتا ہے, اپنی زندگی کو میننگ فل مجھے کیسے بنانا ہے, کمانے کے لیے مجھے کیا ذریعہ اختیار کرنا ہے. پھر جیسے چکی نے بھی کہا اور نایاب نے بھی کہا, پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور جیسا میں نے شروع میں کہا تعلیمی اداروں کی بہت پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. تو اپنے سے شروع کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر میں ٹرانس پرسن ہوں تو مجھے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور اگر میں ٹرانس نہیں ہوں, اس کے علاوہ کوئی ہوں, تو ہمیں پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میرے گرد جو لوگ ہیں, مرد عورت مخنث, مجھے ان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. بہت خوبصورت. یہ معاشرے کے مسائل ہیں, ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا. اگر میں یہ کہوں کہ ٹرانس نہیں ہوں, میں مجھے کیا ضرورت ہے کچھ بھی کرنے کی, تو پھر میں بہت غیر ذمہ دار انسان ہوں گی, غیر ذمہ دار پاکستانی شہری ہوں گی. مہر گڑھ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمارے جو بھی پروگرامس ہوں گے, یاسر آپ کو پتا مہر گڑھ بہت سی ٹریننگز کراتا ہے, مہر گڑھ یوتھ کے ساتھ کام کرتا ہے, یوتھ لیڈرز کے ساتھ کام کرتا ہے. تو ہم لوگوں نے یہ پالیسی ڈیسیجن لیا کہ اپنی ڈائیورسٹی کو جیسے ہم لے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے یوتھ لیڈرز ہمارے ساتھ ہوں, مختلف ایتھنیسٹیز کے ہوں. پہلے ہم کہتے تھے کہ لڑکیاں لڑکے, اب ہم نے یہ فیصلہ کیا 2 سال پہلے سے کہ لڑکے لڑکیاں ٹرانس بچے سب ہماری ہر ٹریننگ میں شامل ہوں گے. ابھی ہم نے ویمن لیڈرشپ ٹریننگ کروائی تھی, اس میں 2 ہمارے پاس ٹرانس خواتین تھیں, کیونکہ ہم سب نے مل کے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی معاشرے میں زیادتی نہیں ہو, کسی گروپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو. مجھے یہ والی تبدیلی لانے کے لیے اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے. دس از اے کوسچن وی آل نیڈ ٹو آسک آورسیلوز, رائٹ. تو پھر چیزیں بدلیں گی. اور یہ آپ نے خود سے اسٹارٹ کیا, دیر میں آتی ہے, بہت دیر میں شاید آتی ہے, لیکن اگر ہم سب یہ فیصلہ کریں کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے یہ تبدیلی لانے کے لیے, ضروری نہیں کہ بہت سے سال لگیں, جلدی بھی آ سکتی ہے تبدیلی. ٹھیک ہے, میرا تو یہ ماننا ہے ہم سب مل کے اگر یہ ذمہ داری لیں, اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں تو بہت وقت نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا. سو لیٹس آسک ourselves this question کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور پھر جو بھی آپ کو جواب ملے. میں جس پروفیشن میں ہوں, زندگی میں جو بھی کر رہی ہوں, مجھے اپنی زندگی میں کیا مختلف کرنا ہے تاکہ ایک اگر ونربل کمیونٹی کا حصہ ہے تو ان کو کیسے سپورٹ کروں. میں اگر ٹیچر ہوں تو مجھے انہیں کیسے پڑھانا ہے. میں اگر پرنسپل ہوں تو اپنے اسکول میں کیسے ان کو داخلہ دوں. میں اگر ڈاکٹر ہوں تو مجھے ان کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. میں اگر پولیس آفیسر ہوں, مرد یا عورت ڈزنٹ میٹر, مجھے ان کی پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا ہے. میں اگر پولیٹیشین ہوں تو مجھے لیجسلیشن,
बाय द वे जो भी इन्होंने बताया कानून का, बहुत ही प्रोग्रेसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, लेकिन अभी और बहुत कानून साजी की ज़रूरत है। तो अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ, मुझे लेजिस्लेशन और क्या क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हर प्रोफेशन में जो भी हूँ, जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे अपने इस कम्युनिटी के ग्रुप के लिए क्या करना है। कोई वजह नहीं है कि बहुत से साल लगे, ऐसे इंस्टेंट तब्दीलियाँ आती हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत है। हम कैसे ये इजाज़त दे सकते हैं किसी को भी कि हम में से कुछ हमारे साथियों के साथ ज़्यादती करें या ज़्यादती हो रही है और हम कुछ ना करें, ठीक है ना। तो हम किस किस्म के इंसान हैं? हम आईने में अपनी शक्ल कैसे देखेंगे अगर हम कुछ नहीं कर रहे इनके लिए? हम रात को सो कैसे पाएंगे अगर हमने कुछ नहीं किया आज के दिन में? सो सॉरी यासिर नहीं है, ओके। सो मुझे नहीं पता कि यासिर का ये प्रोग्राम कितना लंबा था, लेकिन 8:55 है, आधे घंटे का कहते हैं, घंटा होने वाला है। मुझे आप बताइए चिक्की, आप कुछ कहना चाहेंगी? लाइक कंक्लूडिंग कमेंट्स अगर मैं और आप बचे हैं हम दे सकते हैं और फिर कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ जी, मेरे क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा थे। नायाब जी भी अपनी बात कह के चली गई हैं, मुख्तार साहब भी कह के चले गए हैं। तो अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के किसी पार्ट को यहाँ पे बिठाया है तो एटलीस्ट उनको अपनी बात कहने के बाद, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हूँ, कम्युनिटी के साथ डायरेक्टली इन टच हूँ, उनको मेरी बात का मतलब जवाब ज़रूर देना चाहिए था। इट्स अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं है साथ, बट उन्हें एंड तक होना चाहिए था। मेरे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे नायाब जी से भी और मिकदार साहब से भी, लेकिन वो अब दोनों ही नहीं है मेरे साथ। मैंने बॉक्स में बात की क्वेश्चंस में भी नेक्स्ट आप सवाल कर लो, शायद वो नीचे लिख के जवाब दे दे, अभी नहीं तो ये ऑनलाइन रहेगा। पर आप सवाल तो मैं चाहूंगी कि जरूर कर लो। नायाब जी जैसे अभी बात कर रही थी, मिकदार जी ने भी कहा कि ट्रांसजेंडर्स के लिए लॉ लेजिस्लेशन सारा कुछ बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल जो सबसे बेसिक चीज़ है आईडी कार्ड, उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस जितनी भी जुड़ी हुई हैं उनको कोई भी नोट डाउन ही नहीं कर रहा है, किसी की तवज्जो ही नहीं है। जब भी, क्योंकि मेरी जो मैं जिस इदारे के साथ काम कर रही हूँ वहाँ पे हम लोग कम्युनिटी से अक्सर ये बात करते हैं कि हमारी जब मर्दमशुमारी होती है या अपना डाटा नादरा देता है, तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो सिर्फ 20,000, 5,000, 10,000 पाकिस्तान इस तरह की रेशियोस में आता है, लेकिन इनका काउंट है बहुत ज़्यादा है। जो हम खुद अपने इदारे के साथ रजिस्टर कर चुके हैं उसका अकाउंट और फैसलाबाद में जो रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर्स हैं उनके अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर हम उनसे बात करते हैं, अब मैं अपनी भी बात करूंगी, तो अगर मैं ट्रांसजेंडर का आईडी कार्ड बनाने लगती हूँ तो उसके साथ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहले अगर हम जड़ को ही नहीं देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस कहाँ से आ रही हैं, जब एक काउंट आएगा, एक नंबर आएगा सामने, एक बड़ा नंबर आएगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इतनी बड़े नंबर्स के साथ इस सिटी में है, तो उनके लिए उस तरह से सोचा जाएगा। जब आईडी कार्ड के साथ आपकी डिग्रीज, आपकी जायदाद, आपके हज उम्र, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस जुड़ी हुई होंगी, तो वो कैसे मैं आईडी कार्ड बनवा सकती हूँ? सबसे पहला सवाल मेरा मिकदार साहब से ये है कि उन्होंने कोटा भी रखवा दिया था एजुकेशन में, तालीम में और बहुत सी चीज़ों में। तो ये वाली चीज़ को सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट लेना, वो नहीं कोई भी देख रहा है। तो उस पर क्या वर्किंग हुई है, क्या उस पर काम हुआ है? दूसरी ये चीज़ के नायाब जी बात कर रही थी कि सोशल हेल्थ की, वेलबींग की बात कर रही थी, तो वो अपने पॉइंट पे बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैंने जैसे पहले भी बात की थी, आपने भी मेरे पॉइंट को लिया कि जो हमारा मुआशरा है ना, उसको हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टार्ट करना है अपने सराउंडिंग से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने जो आपके जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं उधर से। इज्जत कोई प्लेट में पड़ी हुई रोटी नहीं है जो सबको दे दी जाएगी, और उसके लिए एफर्ट करनी है। जैसे हम अपनी रोजगार के लिए, अपनी लिविंग्स के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उसी तरह हमें अपनी रिस्पेक्ट के लिए भी एफर्ट करनी है। जहाँ पे अगर हम कहेंगे कि रिस्पेक्ट, बाहर वाला बंदा हम बेगिंग कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, सेक्स वर्क कर रहे हैं, हमें रिस्पेक्ट मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट अपने आप को, अपने अंदर की चीज़ों को मारना पड़ेगा, फिर जाके हमें रिस्पेक्ट मिलेगी।
تو جو بات نایاب کر رہی تھیں کہ اگر کوئی جابس کے لیے ابھی انہوں نے بہت اچھی اگزامپل دی. میں ہمارے اپنے ادارے میں بھی 11 سیٹس تھیں, جابس آئی ہوئی تھیں, اور کمیونٹی ہمیشہ سے کہتی رہی ہمیں جابس ملتی نہیں ہیں. آپ یقین کریں گی وہ ہم لوگوں نے ویکینسی لگائی, اپنے کمیونٹی ممبرس کو کالز کر کر کے ہم لوگوں نے کہا کہ ویکینسی آئی بھی, آپ جاب کریں. لیکن جب آپ کو دوسری جو ایز اے ہابی وہ کہہ رہی تھی کہ ہیبیچول جو لوگ سیکس ورک کر رہے ہیں یا ڈانس وغیرہ کرتے ہیں, جب ان لوگوں کو اتنی آسانی سے وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور ہراسمنٹ ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں رہتی, تو پھر یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں جاب سے. ہاں ان کے لیے کاؤنسلنگ سیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ان کا براٹ اپ گھر سے باہر ہوا ہے. ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسپیکٹ کیا ہے. ایک بچہ جو چھوٹا سا گھر سے باہر نکل گیا تھا, اس نے پتہ نہیں کتنے زیادہ ابیوز ہوا, کتنا زیادہ اس نے برا ٹائم دیکھا. اب کسی کے ڈیرے پہ بیٹھ کے اس نے کتنا زیادہ مشکل ٹائم دیکھا. وہ مشکل گزار چکے ہیں, اب اس کے لیے برداشت ہے ختم ہو چکی ہے. مطلب وہ اب اس کے لیے نارمل روٹین ہے, اس کے ساتھ کوئی برا کرے اچھا کرے اس کے لیے معنی ہی نہیں رکھتا. تو سب سے پہلے کچھ کاؤنسلنگ سیشنز اس طرح کے ہونے چاہیے, ان کے اندر اس چیز کے لیے ارج ہو کہ ان لوگوں نے جاب کرنی ہے, رسپیکٹفل وے سے اپنی ارننگ کو, اپنی لیونگ کو مطلب کرنا ہے. تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی, ان کے کاؤنسلنگ سیشن, ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ نہیں کیا جائے گا اس سائڈ پہ, تب تک بہت مشکل ہے کہ ان سے جابس کروائی جائیں جو یہ ان پڑھ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان ٹرانسجینڈرس کی بات کر رہی ہیں. باقی جو پڑھے لکھے ٹرانسجینڈر اوبیسلی وہ لوگ تو اپنے آپ کو منوا رہے ہیں ہر فیلڈ کے اندر, اور انشاءاللہ آگے کرتے بھی رہیں گے. سو آپ نے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے. چونکہ ابھی تو یہ ہمارے یہاں چیز شروع ہوئی ہے کچھ سال پہلے سے, 1 دہائی بھی نہیں ہوئی. پہلا قانون بنا ہے, اس کے بعد جو پرابلمز آ رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ID کارڈ بنانے میں, انہیریٹنس میں, تو یہ ایشوز آئیڈینٹیفائی جیسے جیسے ہوں گے, جیسے آپ نے سوال اٹھائے, ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے, جو مسئلے ہیں ان کو حل کریں گے. تو اسی طرح ہم ایک ایک قدم لے کے آگے چلیں گے. لیکن سوال اٹھانا, ایشو کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ پہلا قدم ہوتا ہے جو آپ ابھی کر رہے ہو. سو ایک قانون بنا, ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, ان ایشوز کو ریزالو کریں گے, ایک ایک قدم کر کے آگے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور ایک ہے جو ابھی ہماری ٹرانس کمیونٹی ہے پریزنٹ, اور ایک ہے جو آئندہ بچے ہوں گے. تو ابھی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے, اور آئندہ جو بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ پھر ہم نے شروع سے دیکھنا ہے کہ ماں باپ کو مقداد سر آگے تھے کہ انہوں نے میری بات سنی ہوگی, ان سے سن بھی لیا جائے. جی بالکل بالکل. مقداد آپ ساتھ ہیں؟ مقداد جی میں یاسر ابھی جوائن کیا, مجھے نہیں پتا وہ کیا ٹیکنیکل ایشو ہیں کہ وہ میں بیک اسٹیج, ہاں میں بیک اسٹیج تھا اور میں بول بھی رہا تھا لیکن مقداد کو سن پا رہے ہیں آپ؟ جی سن رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے آپ نے نادرا کے حوالے سے کویسچن کیا تھا کہ اس کی رجسٹریشن میں جو پرابلمز آ رہی ہیں. مقداد کو ہم نہیں سن پا رہے. تہہ دل سے ملیحہ آپ کا نہیں سن رہے ہیں, ہم لوگ سن رہے ہیں. ہمیں آواز آ رہی ہے یاسر, ہمیں آواز آ رہی ہے. جی میں نے مقداد صاحب آپ سے میں نے کوشچن کیا تھا کہ اگر ID کارڈ بن رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ایشوز جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی مطلب اس کے بارے میں کسی نے کوئی, جیسے آپ کا انہیریٹنس کا ایشو ہے, پھر آپ کا جو حج عمرے وغیرہ کا ایشو ہے, پھر اس کے بعد آپ کی ڈگریز جتنی بھی آپ کی کوالیفیکیشنز ہیں ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر میں اپنا ID کارڈ چینج کرتی ہوں مجھے ہر چیز کے لیے دوبارہ سے گراؤنڈ لیول سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے اکثر ٹرانسجینڈر کمیونٹی ممبرز ہیں وہ دے آر ریلکٹنٹ کہ وہ اپنا ID کارڈ کو ٹرانسجینڈر کارڈ میں کنورٹ کروائیں. اس کے لیے کیا مطلب آپ لوگوں نے کیا ہے؟ بالکل یہ اس قسم کی کمپلینٹ سامنے آ رہی ہیں چکی, پہلے بھی کچھ لوگوں نے رپورٹ کی ہیں, بلکہ کچھ اس لا کو مس یوز بھی کر رہے ہیں. یعنی کیونکہ ایک ادارے کے اوپر بھی پریشر ہے کہ یہاں پر جو آپ کا سیکشن 3 ہے ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن, اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ نادرا شیل رجسٹر ایوری ٹرانس پرسن نا اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ, اور اگر کوئی ریٹریو بھی کرنا ہے, کوئی چینج کرنی ہے تو اس پہ بھی وہ ریفیوز نہیں کر سکتا. تو اس کا مس یوز بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ کئی لوگ اس کو 2-3 دفعہ جا کر چینجز بھی کروائی ہیں اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے بھی یوز کیا. اور جہاں پر تک آپ کی بات ہے کہ بہت سے جو لوگ جن کا رائٹ ہے, جو واقعی اس میں
प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनके लिए जो उनसे कोई रिड्रेसल के लिए कोई प्रॉपर फोरम या जगह मौजूद नहीं है, तो हम हमेशा अब पंजाब में भी जब ये बात होती है तो हम यही कहते हैं कि एटलीस्ट ट्रांसजेंडर्स के लिए एक ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन होना चाहिए जो इस किस्म की कंप्लेंट्स को, इस किस्म के इश्यूज़ को जो है गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर सके, उनके साथ रिजॉल्व कर सके। ऑब्वियसली अगर इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं तो वो तो बहुत इजीली कोर्ट में जाकर सेटल हो सकती हैं, क्योंकि लॉ आपकी फेवर में है ना। आप सिविल कोर्ट को नॉक कर सकते हैं, आप डायरेक्टली रिट पिटीशन में जा सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में की ज्यूरिसडिक्शन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लॉ कैटेगोरिकली आपको इस चीज़ का राइट दे रहा है कि आप आइडेंटिटी को ना सिर्फ जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं नादरा के साथ, और एट एनी टाइम जो है वो आप उसमें ऑलरेडी अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है तो उसमें आपको चेंज करवाना चाहते हैं और वो चेंज ज़रूरी है आपके लिए, फॉर एग्जांपल आपके इनहेरिटेंस के लिए, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए या किसी और के लिए, तो आपको उससे डिनाई नहीं किया जाएगा। सेक्शन 3 इस हवाले से बहुत क्लियर है। तो इसमें लीगल रेमेडीज मौजूद हैं, लेकिन सबसे लॉन्ग टर्म और सबसे पायदार जो हल है और वो मुतालबा भी है एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। आप सिर्फ ट्रांस राइट एक्टिविस्ट नहीं बल्कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। तो जब वेमेन के लिए कमीशन मौजूद हैं, जब हम कहते हैं कि बच्चों के लिए कमीशन मौजूद है, तो ट्रांस पर्सन एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उसके लिए कमीशन क्यों मौजूद नहीं है? प्रोविंशियल सतह पे भी होना चाहिए और नेशनल सतह पे भी होना चाहिए, जिसके अंदर ट्रांस पर्सन जो उनसे ना सिर्फ खुद इन्वॉल्व हों, उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए और वो इन इश्यूज को का एक रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करें, और गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी भी की जा सकती है इन इश्यूज के ऊपर। हम सब मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ब्यूटीफुल मिताद, तहे दिल से शुक्रिया, इतने खूबसूरत तरीके से आपने लीगल जो पर्सपेक्टिव है उसको अनफोल्ड किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिहा आपा, तहे दिल से शुक्रिया। टेक्निक की वजह से मैं इन आउट हो रहा था, लेकिन आपने उसको फैसिलिटेट किया। और नायाब का बहुत बहुत शुक्रिया। शो को अभी इसी नोच पे एंड पे क्लोज करेंगे, लेकिन अभी भी हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। जैसे मलिहा ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हमने इसको ऑन कर दिया तो अब इसको ऑन करना शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रोग्राम करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, ताकि जब तक ये नॉक होती रहेगी लोगों को शायद ये आइडिया होता रहेगा कि ये भी सोसाइटी का इशू है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही है कि सोसाइटी के वो इश्यूज जिनके ऊपर बात नहीं होती, बात की जाए, बिकॉज बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे। तो आज का जो शो है इसी हवाले से था। तहे दिल से कहीं शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया। कमेंट करके जरूर बताइएगा शो कैसा लगा और सजेशन दीजिएगा किस तरह हम इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल द टाइम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।